اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 یعنی 45۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا۔ آ کے میننگ ہے کیا، لم کے میننگ ہے نہیں، تا کے میننگ ہے تم، را کے میننگ ہے دیکھنا، دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا نہیں دیکھا تم نے، دیکھا تم نے، الا طرف، الذین الی الذین طرف، جن کو یا جو، اوتو دیا، نصیبم حصہ، من سے، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون خریدتے ہیں، یشترون الضلالۃ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں۔ یو کے میننگ جب یو ساتھ آ جاتا ہے تو وہ، ریدون چاہتے ہیں، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ، تضلوا تم کو گمراہ کر دے، تم کو بھٹکا دے، تضل السبیل راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے تم کو گمراہ کرے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جنت کو جانے والا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، سیدھا جس پہ بندہ رہے، یعنی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھی نہ ہو، یعنی کوئی خرابی، کوئی برائی نہ ہو۔ ٹیڑھا پن اسلام میں بار بار جو آتا ہے تو وہ برائیوں کو کہتے ہیں، اور سیدھا جو نیکی کا راستہ ہوتا ہے، جنت کو جانے والا راستہ ہوتا ہے، اچھائیاں کرنے والا راستہ ہوتا ہے، جو اللہ کے فرما بردار بندوں کا، متقی لوگوں کا ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری اور حکم برداری بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہوا ہے، یعنی یہودیوں کی بات ادھر ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دی ہے، تورات، زبور وغیرہ جو کتابیں ہیں ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسپیشلی وہ تورات کو زیادہ پڑھتے ہیں، تو تورات ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو بھی بیچتے ہیں، یعنی ان کی آیتوں کو بھی بیچ کے گمراہی خریدتے ہیں، تھوڑا سا مول لے کے، یعنی رشوتیں لے کے، اور دنیا کی جو ہے رونقوں اور خوشیوں نفس کے پیچھے پڑ کے اور خواہشوں کے پیچھے پڑ کے، تو وہ اس کو آیتوں کو بیچ دیتے ہیں اور گمراہی خریدتے ہیں۔ مطلب اس کا یہی ہوا کہ جب کسی سے رشوت، کسی سرداروں سے، بادشاہوں سے رشوت لے کے ان کے مطابق، ان کی چاہ کے مطابق آیتوں کو بدل دیتے ہیں، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ خوشخبری وغیرہ جو اس کے بارے میں اور اس قرآن کے بارے میں ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، ان کو جو ہے سرداری کے پیچھے اور رشوتوں کے پیچھے جو ہے اس کو بدل ڈالا، چینج کر ڈالا، تبدیل کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، اچائی کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں۔ صرف دنیا میں بہت بھی دولت لے لو، بہت بھی دولت لے لو، کب تک زندگی رہے گی؟ آخر موت آنی ہی ہے،
اور پھر ادھر کی زندگی جو آخرت کی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ تو بندہ جب اس دنیا کو خرید لیتا ہے، اس دنیا میں رشوتیں لے کے اور اللہ کی حکم برداری کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے، رشوت لے کے سرداری کو اپنی چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو عالم بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بے راہ کرتے ہیں، راہ سے بھٹکاتے ہیں، تو وہ کیا، وہ خود گمراہ ہیں، وہ خود ہی گمراہ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا ٹیکہ بھی اپنے اوپر لیتے ہیں، اور آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ دوزخ تیار کی گئی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور بعضوں کو تو اللہ اس دنیا میں بھی خوار کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خود تو خریدتے ہیں گمراہی، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کر دیں سیدھے راستے سے۔ یعنی ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ہم قرآن مجید میں ہم نے شاید پڑھا بھی ہے پیچھے، اور یا آگے پڑھیں گے، کہ ان میں کچھ علماء ایسے بھی ہوتے تھے، اتنا شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا تھا، اتنا ان میں شیطانیت آ جاتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کہ کہتے تھے آپس میں جو بڑے بڑے ان کے ہوتے تھے علماء، کیونکہ اس وقت لوگ زیادہ تر یہودیوں کو ہی علماء سمجھتے تھے، ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب تھی، تو وہ اس کے مطابق سب کچھ فیصلے کرتے تھے اور بتاتے تھے، اور لوگ انہی کی سنا کرتے تھے، انہی کی مانا کرتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی اور علم تھا، اور علم کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے اپنی طرف۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس طرح کریں گے، صبح کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ جائیں گے اور بیان سنیں گے، جب بیان سن لیں گے تو شام کو ہم اپنے قبیلے میں آ کے اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں، یہ تو وہ رسول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو کافی لوگ جو ان کے آگے، ان کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے تھے، جو کہ اسلام کو قبول کر سکتے تھے ان کی وجہ سے، تو وہ ان کی وجہ سے ہی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ کیا کہ یہ کہتے تھے یہ تو وہ رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور نہ ہی یہ وہ کتاب ہے۔ یعنی ظاہر ہے لوگ انہی کو اپنا عالم سمجھتے تھے، انہی پر اعتبار کرتے تھے، اور یہ پھر ایسے کام کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں یہ آیت بھیج کر بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہے خود بھی گمراہ ہے اور تم لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ بھی مطلب ہوتا تھا اس سے کہ صبح ایمان لے آئیں گے اور شام کو چھوڑ دیں گے، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور جو ناسمجھ ہے، جو اتنی ان کو سمجھ یعنی پڑھے لکھے نہیں ہے کہ خود پڑھ سکے کچھ، تو وہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ یہودیت میں آ جائیں گے، ان کو گمراہ کرنے لگے تھے۔ یعنی اپنے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ تو ادھر ہی رہ گئے، جو مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی واپس گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا اور بتا دیا کہ یہ تو خود بھی گمراہ ہے اور یہ تم کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں سیدھے راستے سے، اس لیے سنبھل کے رہو اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو اور ان سے دور ہی رہو، یہ تمہارے لیے مخلص نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں اب اللہ کیا کہتا ہے، واللہ اعلم، اور اللہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، بے کے میننگ ساتھ، اعدائی دشمن، کم تمہارے، اور اللہ اعلم جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ، ولیًا حمایتی دوست، وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرا مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو
باقاعدہ بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ یہودی تمہارے صاف طور پر تمہارے دشمن ہیں، وہ اندر اندر سے تمہارے لیے بہت دشمنی اور بغض رکھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں کہ اب سرداری اور نبوت اللہ نے ان میں کیوں کر دی، ہمیں کیوں نہیں ملی، تاکہ ہماری ہی سرداری رہتی اور ہم ہی عالم ٹھہرتے۔ جب نبوت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور عرب میں سے آ گئی تو ان کو جو ہے اس سے حسد ہونے لگا اور وہ جو ہے وہ ان کے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور تم نہ ڈرو ان سے، یعنی آگے اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ ڈرو ان سے، اللہ کافی ہے تمہارا دوست، اللہ تمہارے لیے حمایتی کافی ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم مسلمان ہی رہو اور اسلام ہی جب قبول کر لیا، ایمان لے آئے ہو اللہ کی وحدانیت پر، آخرت پر، رسول پر، قرآن پر، فرشتوں پر، تو اب جو ہے ان کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ بعض مسلمان ایسے بھی تھے کہ وہ غریب تھے، وہ یہودیوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، وہ ان سے ڈرتے بھی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تمہارا حمایتی ہے اور اللہ کافی ہے تمہارا حمایت کرنے والا، اللہ تمہارا حمایتی ہے اور اللہ کافی ہے تمہارا حمایت کرنے والا اور اللہ کافی ہے تمہارا مدد کرنے والا، اس لیے نہیں ڈرو ان سے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور وہی ہوا کہ یہودی مدینہ سے ذلیل ہو کر نکالے گئے اور جہاں سے نکالے گئے تھے، خیبر گئے تھے، وہ خیبر بھی فتح ہو گیا، ادھر بھی ذلیل خوار ہو گئے ہر جگہ پر، یہاں تک کہ ابھی تک ان کا کوئی ملک نہیں رہا دنیا میں۔ اب کہیں جا کے جو ہے ساتھ کچھ شیطانی قوتیں ان کی مدد کر کے تو فلسطین پر قبضہ کر رہے ہیں اور اپنا ملک بنا رہے ہیں، لیکن اس کو کافی ملک جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے جو کہ نہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے کہ یہ ان کا ملک ہے۔ فلسطین پر ان کی سرداری، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت جو ہے نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں بہت سی مسلمان ممالک جو ہے، لیکن کچھ ممالک نے ان کی جو ہے حکومت ادھر ایکسیپٹ کر لی، جو کہ جس کو شیطانی حکومتیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ جیسے کہ سنا ہے اب سعودیہ نے بھی ان کی قبول کر لیے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہماری غلط ہم نے سنا ہو۔ دبئی وغیرہ نے بھی جو کہ مسلمان حکومتیں ہیں انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ ان کی حکومت ایکسیپٹ کر لیے، حالانکہ ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے اب دنیا میں، وہ ہر جگہ پر دوسری حکومتوں کے انڈر رہ کے جو ہے وقت گزار رہے ہیں، ذلت کا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کریں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس ترجمے میں تو اور تفسیر میں، اللہ اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں ہمیں جو سن بھی رہے ہیں۔ اور آج کا سبق ختم ہوتا ہے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استانیوں کو جو کوئی بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اللہ ان سب کی استانیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ہمارے سب کے
رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی و وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہمیں ہماری پریشانیوں سے اور بیماریوں سے اور تکالیف سے نجات دے دیں، آمین ثم آمین۔